السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات. صلی اللہ محمد وعلی محمد. ظاہر ہے ماہ سیام ہے اور ماہ سیام کی ان مقدس راتوں میں ہر کلمہ گو ملت اسلامیہ کا اپنی زندگی کو نور علم سے منور کرنا چاہتا ہے اور یقیناً قرآن کی بہار کا مہینہ اور یہ ان معنوں میں ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو اس کے لطائف سے اپنی زندگی کو بہرہ مندی دیں اور یقیناً جب آپ قرآن سے بہرہ مندی حاصل کریں گے تو یہ حیات منور ہوتی چلی جائے. کلمہ پڑھنے والا اگر قرآن کے مفاہیم کو سمجھے تو اپنی ہی زندگی کو منور نہیں کرتا بلکہ جس معاشرت کے اندر وہ قدم رکھتا ہے اسے بھی منور کر دیتا ہے. ہر جنگ کی یہ مجلس ایک مومنہ کے درجات کی بلندی کے لیے برپا ہے، لیکن یہ مکالمہ میرا لفظی نہیں ہے. میں اس کی معنوی کیفیت کو یوں سمجھتا ہوں
کہ جہاں جہاں بھی کسی مومن یا مومنہ کے درجات کی بلندی کے لیے مجالس برپا ہوتی ہیں، وہ پیچھے رہ جانے والوں کو نور علم سے منور کرتی ہیں، اور یوں یہ مرحومین کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، مرحومین کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ تذکرہ انہی کا ہوتا ہے کہ جو کچھ چھوڑ کر جائے، تذکرہ اسی کا ہوتا ہے جو کچھ چھوڑ کر جائے۔ تو یوں یہ مجلس رسم نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس ایک معنویت کی حامل ہے، معنویت کی حامل ہے۔ اور یوں سرنامے میں سورہ آل عمران کا 18واں مقام منتخب کیا گیا۔ بڑا لطف ہے اس مختصر سی آیت میں، بڑا لطف ہے۔ کلمہ پوری ملت پڑھ رہی ہے، لیکن شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا اللہ پر تو وہ خود شاہد ہے، لا الہ الا اللہ پر تو وہ خود شہادت دے رہا، اپنی توحید پر وہ خود شاہد۔ تو قرآن نے صفات کو بیان کی، قرآن نے صفات کو بیان کی، ہر چند کہ یہ موضوع تفسیر کا ہے، لیکن یہ مکالمہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن نام نہیں لیتا، صفات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن نام نہیں لیتا، صفات کو بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر نام لیتا تو نفس انسان میں کیفیت جمود طاری ہو جاتی، لیکن وہ صفات کو بیان کر کے نفس انسان کو متحرک بناتا۔ طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا موت کہتے ہیں اور حرکت نفس کو حیات کہتے ہیں۔ تو یوں قرآن نام نہیں لیتا، صفات کو بیان کرتا ہے تاکہ یہ نفس جامد نہ ہو، متحرک ہو جائے۔ تو میرے عزیز اب تو سمجھ لیجئے قرآن صفات اس لیے بیان کرتا ہے کہ قرآن صفات کو بیان کر کر نفس مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ قرآن موت نہیں دیتا نفس کو، انسان کو قرآن زندگی دیتا ہے، قرآن زندگی دیتا ہے۔ اور یوں قرآن نے اس منزل پر خالق نے صفات کو بیان کی کہ یہاں کسے استحقاق حاصل، یہاں کسے حق شہادت حاصل۔ تو ارشاد ہوا قُلِ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، یہاں اسے حق شہادت حاصل ہے کہ جو صاحبان علم ہیں اور عدل پہ قائم ہیں، جو صاحبان علم ہیں اور عدل پر قائم ہیں۔ کلمے کا پڑھنا اور ہے، کلمے پہ شہادت دینا اور ہے۔ کلمے کا پڑھنا اور ہے، کلمے پہ شہادت دینا اور ہے۔ حق شہادت اسے حاصل ہے کہ جو صاحبان علم ہیں اور عدل پر قائم ہیں۔ میرے عزیز جب علم و عدل یکجا ہو جائیں تو پھر یہ کلمہ کی گردان نہیں لگاتا، کلمے پہ شہادت دیتا ہے، کلمے پہ شہادت دیتا ہے۔ گفتگو کے لیے یہی گوشہ مناسب رہے گا، علم اور عدل۔ جہاں علم ہے وہاں عدل ہے، جہاں علم ہے وہاں عدل ہے، جہاں علم نہیں وہاں عدل بھی نہیں۔ جہاں علم ہے وہاں عدل ہے، جہاں علم نہیں وہاں عدل بھی نہیں۔ اب تو سمجھ لیجئے کہ سوا آپ کے کوئی اصول میں عدل نہیں رکھتا، سوا آپ کے کوئی اصول میں عدل نہیں رکھتا۔ اس لیے حیات جب ہزار دروں کو کھٹکھٹائے تو عدالت کہاں رہے گی؟
ہم نے فقط ایک ہی دروازہ کھٹکھٹایا جسے در علم کہا جاتا ہے. ایک ہی دروازہ کھٹکھٹایا جسے در علم کہا جاتا ہے. اور جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ساقی محروم نہیں رکھتا. جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ساقی محروم نہیں رکھتا. ادھر دستک دی ادھر دروازہ کھلا, ادھر ساقی نے آگے بڑھ کے بقدر ظرف ہمارے ساغر کو بھر دیا. بقدر ظرف ہمارے ساغر کو بھر دیا. اب بھی پوچھتے ہیں آپ کہ بار بار یہ دستک کیوں دیتے ہیں, بار بار یہ دروازہ کیوں کھلتا ہے؟ عزیزوں, جب کھلتا ہے نعمت علم تقسیم ہوتی ہے. جب کھلتا ہے نعمت علم تقسیم ہوتی ہے. دنیا دولت مساوی نہیں بانٹ پا رہی, لیکن یہ وہ دروازہ ہے جو علم کو تقسیم کر رہا ہے. اور جب تک یہ دروازہ کھلا رہے گا تقسیم علم کے مراحل جاری رہیں گے تو معاشرے میں عدل قائم رہے گا. معاشرے میں عدل قائم رہے گا. علم و عدل یکجاں, علم و عدل ساتھ ساتھ ہے. جہاں علم ہے وہیں عدل ہے, جہاں عدل ہے وہیں علم ہے. علم عدل سے جدا نہیں, عدل علم سے جدا نہیں. تو لازم یہی ہے کلمہ پڑھیں لیکن طلب علم کے ساتھ. کلمہ پڑھیں لیکن طلب علم کے ساتھ. جو سانس کھینچے وہ طلب علم کے ساتھ, جو قدم اٹھے وہ طلب علم کے ساتھ. جب یہ سانس طلب علم کے ساتھ کھنچتا ہے, جب یہ قدم طلب علم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو یہ ضامن طول حیات بن جاتا ہے. یہ ضامن طول حیات بن جاتا ہے. علم کی طلب میں انسان کی حیات کا طول پنہاں ہے. علم کی طلب میں انسان کی حیات کا طول پنہاں ہے. چلتے چلتے ایک سوال کا جواب بھی ہاتھوں میں تھام لیجئے. زمانہ حیرت میں ہے, زمانہ حیرت میں ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے. زمانہ حیرت میں ہے, اتنے ظلم و استبداد کے باوجود ہم یہاں تک کیسے پہنچے. تو اس حیرت زدہ زمانے کو سمجھا دیجئے کہ ہم نے اس راستے کا انتخاب کیا جسے بظاہر ہم راہ حسین کہتے ہیں لیکن باطن میں اسے راہ علم کہتے ہیں. اس راہ نے ہماری حیات کو طول دیا ہے, اس راہ نے ہماری حیات کو طول دیا ہے. جتنا طلب علم کریں گے حیات محفوظ ہوتی چلی جائے گی. جتنا طلب علم کریں گے حیات محفوظ ہوتی چلی جائے گی. کلمات قصار میں یہ کلمہ معروف ہے میرے سید و سردار کا کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جسے ہاتھ آ جائے اسے اس کی حفاظت نہیں کرنا, اسے اس کی حفاظت نہیں کرنا. یہ اپنے صاحب کی خود حفاظت کرتا ہے, یہ اپنے صاحب کی خود حفاظت کرتا ہے. میرے عزیز, جب حیات حصار حفاظت میں آ جائے, جب حیات حصار حفاظت میں آ جائے, اسی کو تو اصطلاح قرآن میں متقی کہتے ہیں. اسی کو تو اصطلاح قرآن میں متقی کہتے ہیں. کہاں تقوی کی راہیں ڈھونڈ رہے ہو, کہاں تقوی کی راہیں ڈھونڈ رہے ہو. بے خبری راہ تقوی کو مجروح کر دیتی ہے اور خبر راہ تقوی کو سلامت رکھتی ہے. یہی سبب ہے کہ بے خبر اگر راہ تقوی پہ قدم رکھے گا فسق و فجور کی راہ کو گامزن ہوگا, لیکن اگر باخبر قدم رکھے گا تو وہ حفاظت حیات کرتا چلا جائے گا, وہ حفاظت حیات کرتا چلا جائے گا. اسی کو قرآن متقی کہتا ہے. نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون بے خبری کے ساتھ پڑھتا ہے, کون خبر کے ساتھ پڑھتا ہے. بے خبری کے ساتھ پڑھو گے فاسق و فاجر بن جاؤ گے, خبر کے ساتھ پڑھو گے عزیزوں متقی بن جاؤ گے. نماز تو کربلا میں بھی دونوں جانب تھی لیکن فرق یہ تھا کہ ایک طرف بے خبری کا
اور باخبر ایک سجدہ کر کے متقی بن جاتا ہے. باخبر ایک سجدہ، باخبر ایک سجدہ کر کے متقی بن جاتا ہے. گھبرائیں نہیں، دنیا کو سمجھاتے جائیں. بار بار علی کو کیوں آواز دیتے ہیں، بار بار علی کو کیوں پکارتے ہیں؟ عزیزوں، علی ذات نہیں، علی استعارہ علم ہے. جب علی کو پکارتے ہیں ایک درجہ علم بلند ہو جاتا ہے. جب علی کو آواز دیتے ہیں ایک درجہ علم بلند ہو جاتا ہے. نہیں، جب علی کو آواز دیتے ہیں ایک درجہ قرب بلند ہو جاتا ہے. ایک درجہ قرب بلند ہو جاتا ہے. کہاں نمازوں میں، کہاں روزے کے آغاز میں، کہاں احکام کو بجا لاتے ہوئے یہ کہہ کر رسمن گزرتے ہو قربتاً اللہ، اللہ کے قرب کے لیے اس عمل کو بجا لایا. کبھی پوچھو دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ کیا قرب الہی مل گیا، کیا قرب الہی مل گیا؟ عزیزوں، اگر اپنا مقام قرب تلاش کرنا ہے تو اپنے درجہ علم کو ٹٹولو، اور جس نے اپنے درجہ علم کو ٹٹولنا ہے وہ علی کو آواز دے. جتنا علی کو پکارو گے اتنا درجہ علم میں بلندی آئے گی، اور جتنا درجہ علم میں بلندی آئے گی مقام قرب بلند ہوتا چلا جائے، مقام قرب بلند ہوتا چلا جائے. اور یوں جب علم منزل اکملیت پہ پہنچتا، دیکھیے گفتگو طولانی نہیں ہوگی، گفتگو طولانی نہیں ہوگی. جب علم منزل اکملیت پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ مقام قرب آ جاتا ہے، پھر وہ منزل قرب آ جاتی ہے کہ جب قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے فَكَانَا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. جب یہ مقام قرب آ جائے تو پھر اس کے لیے غیب غیب نہیں رہتا، حضور بن جاتا ہے. تو قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے ثُمَّ دَنَا فَدَدَلَّهُ، اب اس کی نگاہ کو ڈول بنا دیا. اب اس کی نگاہ میں عالم نہیں، عالمین غیب نہیں رہے، حضور ہو گئے. اب اس کی نگاہ میں عالمین غیب نہیں رہے، حضور ہو گئے. بے خبری کلمہ پڑھ کے نبی کے غیب و حضور میں الجھی ہوئی ہے. بے خبری کلمہ پڑھ کر نبی کے غیب و حضور میں الجھی ہوئی ہے. وہ اس منزل کمال پر کھڑا ہے کہ جہاں اس کی نگاہ کو ڈول بنایا عالمین اس کے لیے غیب نہیں رہے، حضور ہو گئے. اب جب یہ مقام قرب آیا تو حیات میں حسن آ گیا. اب جب یہ مقام قرب آیا تو حیات میں حسن آ گیا. لفظ تو فقط سے حرفی ہے سین نون، مگر بڑے ہنگام پنہا ہے اس میں. فلسفہ اس کی تعریف جدا کرتا ہے، منطق اس کی تعریف جدا کرتا ہے، ادب میں اس کی شرح جدا ہے. علم کلام میں اگر اس لفظ پر بحث چھڑ جائے تو ایک بحر سخار ہے جس کی تہ تلاش کرنے والے تہ تلاش نہیں کر سکتے. لیکن عزیزان گرامی، یہ اس فرش کا اعجاز ہے، یہ اس منبر کا اعجاز ہے. ایک مکالمہ ہدیہ کرتا ہوں محفوظ رہ جائے کہ شگانگت کی اضافتوں کا دوسرا نام حسن ہے. شگانگت کی اضافتوں کا دوسرا نام حسن ہے. آسان کر لیجئے، جب یہ بے خبری خبر میں بدل جائے تو نگاہ کثرت نظارہ میں گم نہیں ہوتی، نقطہ وحدت پر آ کر قیام پذیر ہو جاتی ہے. اور جب حیات نقطہ وحدت پر آ کر قیام پذیر ہو جائے تو وہی خیر ہوتا ہے، اور جہاں خیر ہو وہی حق ہوتا ہے، اور جہاں حق ہو وہاں ہوا و ہوس کا گزر نہیں ہوتا. جہاں حق ہو وہاں ہوا و ہوس کا گزر نہیں ہوتا. اب تو درست کلمہ پڑھ لیجئے. اسلام کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن جب تک طلب علم کے ساتھ سانس نہ کھچے انسان درست کلمہ نہیں پڑھ سکتا. الہ کو کیا سمجھے ہو؟ جب تک در علم پہ
دستک نہیں دو گے الہ کی نفی نہیں کر سکتے، اور جب تک الہ کی نفی نہ ہو حیات الا اللہ میں جذب نہیں ہو سکتا، حیات الا اللہ میں جذب نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز علی مشرک نہیں بناتا، علی موحد بناتا، علی مشرک نہیں بناتا، علی موحد بناتا ہے۔ آؤ تم بھی دستک دے کے دیکھو، قید نہیں رہو گے ملوکیت کے دامِ جال میں، حیات کو رہائی مل جائے گی، اس لیے کہ جس نے نہ پکارا وہ ملوکیت کے دامِ جال میں آج بھی اسیر ہے۔ بادشاہوں کی صدا میں صدا ملانے والے ایک مرتبہ علی کو پکار کر دیکھیں، اس لیے کہ اگر علی کو پکاریں گے تو 1000 دروازوں پہ دستک نہیں دینا پڑے گی، ایک ہی دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جس نے علی کو نہیں پکارا وہ کہتا ہے امریکہ سے بھی مدد آ جائے، یورپ سے برطانیہ سے بھی مدد آ جائے، فرانس سے بھی مدد آ جائے، لیکن جو علی کو پکارتا ہے وہ اللہ کی مدد کا طالب رہتا ہے۔ علی کو گفتگو کو طولانی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ شب گزرنے والی ہے، اور یقیناً آپ بعد صوم بعد افطار یہاں کے اوپر تشریف فرما ہے، اور یہ کسی صاحب خانہ کا کمال نہیں، ممبر پہ آنے والے کا کمال نہیں، محبت خود کھینچے لیے چلی خود کھینچے لیے چلی آتی ہے۔ میرے عزیز اگر کسی کا نام لے کر بار بار اتنے افراد جمع ہو تو کوئی ہمیں بھی دکھا، میرے عزیز یہ نام ہی ایسا ہے کہ دل کھینچا چلا، یہ نام ہی ایسا ہے کہ دل کھینچا چلا آتا ہے، یہ دروازہ ایسا ہے جو کسی کو محروم نہیں رکھتا، یہ دروازہ ایسا ہے جو کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ ادھر آیا ادھر بے خبری خبر میں بدلی، ادھر آیا ادھر بے خبری خبر میں بدلی، بے خبری خبر میں بدلے، بے خبری جہل، خبر علم، بے خبری خبر میں بدلے درجہ حیات بلند ہو گیا، بے خبری خبر میں بدلے درجہ حیات بلند ہو گیا، درجہ حیات بلند نہیں ہوا آسمان بلند ہو گیا، درجہ حیات بلند نہیں ہوا آسمان بلند ہو گیا۔ اب جیسا جس کا درجہ علم ہے ویسا اس کا آسمان ہے، ویسا اس کا آسمان ہے۔ دیکھیں کوئی تفصیل نہیں ہے، اگر کوئی کہے میں علی کو وہاں دیکھ رہا ہوں، کوئی کہے وہاں دیکھ رہا ہوں، جس کا جتنا درجہ علم تھا اتنی حد نگاہ بلند ہوتی گئی، جس کا جتنا درجہ علم بلند ہوا اتنی اس کی حد نگاہ بلند ہوتی گئی۔ لیکن کلمہ پڑھنے والا تو حیرت میں گرفتار ہے کہ یہ آسمان کیسے بلند ہو جاتا ہے۔ ملوکیت نے کلمہ پڑھوا کر اتنا ہی تو سر بلند کرایا کہ اس نیلی چھتری کو آسمان کہہ کے رک گیا، اس نیلی چھتری کو آسمان کہہ کے رک گیا۔ چلو ہماری نہ مانو، اقبال آپ کے مفکر ہیں، اقبال کی آواز تو سنو، اقبال کی صدا تو سنو۔ اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ آج ماڈرن ایج میں سائنس کہہ رہی ہے ایک گلیکسی نہیں ہے، ایسی ہزارہ گلیکسیز ہیں۔ آپ تو ابھی ایک گلیکسی کے باہر نہیں نکلے، 1000 گلیکسیز کو کیا سمجھیں گے؟ ختمی مرتبت نے کہا تھا ایک عالم میں 1000 عالم پنہاں ہے،
اور 1000 کا لفظ بھی محاورتاً صرف ہوا، اس لیے کہ عربوں کو 1000 سے زیادہ گنتی نہیں آتی تھی، عربوں کو 1000 سے زیادہ گنتی نہیں آتی تھی، کہا ایک عالم میں 1000 عالم پنہاں ہیں، یعنی آپ اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتے، جتنا درجہ علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا آسمان بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اقبال سمجھا رہے تھے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اس دروازے سے قدم بڑھانے والے نے قافلہ عشق کو پیش نگاہ رکھا، اس فرش کے اوپر عشاق آتے ہیں، اس فرش کے اوپر عشاق آتے ہیں، تو گھبرا کر ملوکیت زدہ اذہان نے کہا عشق دیوانگی ہے، عشق پاگل پن ہے، عشق دیوانگی ہے، عشق پاگل پن ہے۔ آپ کا حافظہ سلامت رہے، میں نے قدمگاہ پہ بھی تفصیل گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عشق بے خبری نہیں، خبر کا دوسرا نام ہے، عشق بے خبری نہیں، خبر کا دوسرا نام ہے، بے خبر اس راہ پہ قدم بڑھا ہی نہیں سکتا، باخبر اس راہ پہ قدم آگے بڑھاتا ہے، بے خبر کا کام نہیں کہ وہ قافلہ عشق کے اندر آ جائے، باخبر قافلہ عشق کا مکی بنتا ہے، اس لیے کہ عشق امتحان کا نام ہے، عشق امتحان کا نام ہے۔ اب گفتگو یہاں تک آ گئی، لیکن میر کے 2 مصرے ہدیہ کروں، ہر چند کے غزل کے 2 مصرے ہیں، لیکن ایک طویل ہنگام کو میر نے سمیٹ لیا ہے۔ میر نے کہا عشق کی رہ گزر نہ چل، عشق کی رہ گزر نہ چل، خبر ہے شر، عشق کے راستے پہ نہ ہو، اس کے لیے خبر ضروری ہے، اس کے لیے خبر ضروری ہے۔ دوسرا مصرع بلا کا مصرع ہے، دوسرا مصرع بلا کا مصرع ہے۔ میر نے کہا اول کام ترک سر ہے شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، پہلی شرط یہ ہے کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ میرے عزیز، میر کے اس مصرے کی شرح ظاہر یہ ہے کہ جس سے عشق ہوا اس کے پہلو میں سر کو کاٹیں اور نظر کر دیں، یہ اس کی ظاہرہ کیفیت ہے، یہ اس کی ظاہرہ کیفیت ہے، لیکن اس کی معنوی کیفیت کیا ہے؟ اس کی معنوی کیفیت کیا ہے؟ قبلہ تشریف فرمائیں، جی چاہتا ہے کہ یہ مکالمہ ہدیہ کروں آپ کو کہ میر کا یہ مصرع متشابہ، میر کا یہ مصرع متشابہ، لیکن میں بالیقین اس منزل سے کہتا ہوں کہ اس فرش پہ بیٹھنے والا ہر فرد اسے محکم بنائے گا، ہر فرد اسے محکم بنائے گا۔ دیکھیے آپ خاموش ہیں اس لیے کہ اصطلاحات کا صرف ہی معدوم ہو گیا منبر سے۔ قرآن تلاوت کر رہے ہیں، یہ موضوعات قرآن ہے، قرآن کے طویل مباحث متشابہات پر مبنی ہے، قرآن کے مختصر مضامین محکمات پہ مبنی ہے، محکمات پہ مبنی ہے، لیکن یاد رکھیں گے، ضمنی طور پر کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں گے کوئی متشابہ سدا متشابہ نہیں رہتا، کسی نہ کسی منزل پہ جا کے محکم بن جاتا ہے، کسی نہ کسی منزل پہ جا کے محکم بن جاتا ہے، سب کے لیے نہیں، سب کے لیے نہیں۔ یہ میرے قبلہ گاہی کا موضوع تھا، خالق دنا ہال کے اندر محکم اور متشابہ، تو آپ نے نبی تقریر میں جب اپنے مضمون کو سم آف کیا تو عزیزوں اب ان کا مکالمہ سنو اور محفوظ بھی رکھو۔ آپ نے کہا تھا کم عقل جو ہے وہ محکم کو متشابہ بنا دیتا ہے، اور صاحب عقل جو ہے وہ متشابہ کو محکم بنا لیتا ہے، تو اس فرش پہ کم عقلہ نہیں آتا، صاحبان عقل آتے ہیں، کم عقلہ نہیں آتا، صاحبان عقل آتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا یہ مصرع ہر چند کے متشابہ ہے، لیکن آپ اسے محکم بنائیں گے،
آپ اسے موقع بنائیں گے. نوجوان حضرات تشریف فرمائیں، طلباء پیش نگاہ ہیں، تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے تاکہ آپ تقاضا تو کریں کہ کہیں اس موضوع پہ بھی لب ہلائیں کہ محکمات کیا ہیں، متشابہات کیا ہیں. عزیزان گرامی، اس کو آسان یوں سمجھ لیجئے کہ کمرہ جماعت کے اندر اگر معلم تخت سیاہ کے قریب آ کے کھڑا ہے اور بحیثیت معلم عرض کر رہا ہوں کہ میرا سبجیکٹ ہے، اگر میتھمیٹیشین ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی فارمولے کو، کلیے کو سمجھائے، تو کلیہ معلم کے لیے محکم ہے، کلیہ معلم کے لیے محکم ہے، لیکن طلباء کے لیے متشابہ ہے. طلباء کے لیے متشابہ کیوں؟ معلم کلیے کے اوامر و نواہی سے آگاہ ہے، لیکن طلباء کلیے کے اوامر و نواہی سے آگاہ نہیں. لیکن جو معلم تخت سیاہ پہ کلیے کو سمجھاتا چلا جائے گا، وہی کلیہ متشابہ منزل سے نکل کر محکم منزل میں آ جائے گا. لیکن سب کے لیے نہیں. جس کی قوت دار کا منزل عرفان کو چھو لے اس کے لیے محکم بنے گا، لیکن جس کی قوت دار کا منزل عرفان کو نہ چھو سکے اس کے لیے متشابہ رہ جائے گا. تو ایک بس میں بیٹھنے والے تمام حضرات کی قوت دار کا یکساں نہیں ہوتی. یہی سبب ہے بس میں رسالت میں آیت آ رہی ہے، کسی کے لیے محکم ہے، کسی کے لیے متشابہ ہے. حدیث رسول زبان رسول پہ جاری ہے، کسی کے لیے محکم ہے، کسی کے لیے متشابہ ہے. قول معصوم کی زبان پر جاری ہے، کسی کے لیے محکم ہے، کسی کے لیے متشابہ ہے. قول عارف کسی کے لیے محکم ہے، کسی کے لیے متشابہ ہے. اب بھی پوچھتے ہو مجلس کسے کہتے ہیں؟ مجلس انسان کی قوت دارکا کو منزل عرفان پر لے کر آتی ہے. یہ متشابہات کو محکمات میں بدل دیتی ہے، یہ غیب کو حضور میں بدل دیتی ہے، یہ بے خبری کو خبر میں بدل دیتی ہے. ضمنی باتیں آ گئیں. میں تو اس لفظ کی فقط مختصر شرح چاہتا تھا کہ اول کام ترک سر ہے شرط. پہلی شرط یہ ہے کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. مستعار لے کے ہدیہ کر رہا ہوں. یہ سر جو میرے اور آپ کے تن پر ہے، اس سر سے اس تن کی شناخت ہے. جب تک یہ سر اس تن پر ہے اس کی شناخت ہے. اگر یہ سر نہیں، اس کی شناخت نہ گزیر ہے، اس کی شناخت نہ گزیر ہے. جب تک یہ سر اس تن پر ہے یہ سب حوالے ہیں، یہ تمام ناطے ہیں، یہ تمام رشتے ہیں. اگر یہ سر نہیں، یہ حوالے نہیں، یہ ناطے نہیں، یہ رشتے نہیں. جب تک یہ سر اس تن پر ہے میں ہوں، یہ سر نہیں میں بھی نہیں، یہ سر نہیں میں بھی نہیں. جی چاہتا ہے میر کی حضوری میں 1000 سلام پیش کروں. وہ کام جو ملائیت نہ کر سکی میر نے ایک مصرے میں کر دکھایا. اسلام کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ. الہ کو ملت کیا سمجھی؟ بتوں کا انکار. وہ فتح مکہ پہ ٹوٹ گئے. اب وہ بت تلاش کرو جو تمہارے اندر موجود ہے. سب سے بڑا الہ انسان کی میں ہے. جب انسان میں کو ناتمام کرتا ہے حیات اللہ میں جذب ہو جاتی ہے. میں کے تحت کیے گئے سارے کام مشرک بنا دیتے ہیں، اور میں ناتمام ہو جائے وہی کام موحد بنا دیتے ہیں. میں کے ساتھ تحت کیے گئے سارے کام موت کی جانب لے جاتے ہیں. اور اگر میں ناتمام ہو جائے اور تارے نفس ٹوٹ بھی جائے تو تسلسل حیات سلامت رہتا ہے. عزیزوں، جب علی کو آواز
تو آپ نے عادتاً عمل کو بجا لایا، عبادتاً نہیں، عادتاً عمل بجا لائے، عبادت نہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیں، ہر وہ کام جو میں کے تحت ہے وہ عادت ہے، ہر وہ کام جو میں نہ تمام کر کے ہو جائے عبادت ہے۔ عزیزوں، بچوں کے لیے کہتا ہوں، گھر جا کر کاغذ پہ لکھ لیجئے گا، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ہتھیلی پہ لکھ کے دیکھیں لفظ عبادت، اور عبادت میں اپنی گفتگو مسجد نبوی سے مسلسل ہو گیا۔ اگر اس لفظ عبادت میں بے کے نقطے کو ہٹائیں تو کیا رہ جائے گا؟ عادت۔ تو بغیر علی آپ کا ہر عمل عادت ہے، اور اگر حیات علی سے ملک ہو جائے ہر عمل عبادت۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ علم ہی نقطہ، علم ہی نقطہ، نقطہ ہی علم، نقطہ ہی علم۔ جتنا درجہ علم بلند ہوگا اتنا آسمان بلند ہوگا، اتنا آسمان بلند ہوگا۔ آسمان بلند نہیں ہوگا، غیب حضور میں بدل جائے، غیب حضور میں بدل جائے، غیب حضور میں نہیں بدلے گا، شک یقین میں بدل جائے گا، شک یقین میں بدل جائے گا۔ آمنتو باللہ پڑھ لینے سے ایمان بالغیب کی راہیں محکم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں علی کی صدا کو سنو، وہ منبر کوفہ سے پکار رہا تھا، پوچھو جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے سے واقف ہوں، زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے سے واقف ہوں۔ لیکن اگلا مکالمہ بھی سن لیجئے، کہا آسمانوں کے متعلق نہ پوچھنا، اس لیے کہ تم حیرت میں گرفتار ہو جاؤ گے، تم حیرت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تصدیق کون کرے گا؟ تصدیق کون کرے گا؟ تو مقام تصدیق پر تو اسے لایا تھا جہاں اس کی نگاہ ڈھول بن گئی تھی، اس کے لیے غیب غیب نہیں رہا، حضور ہو گیا تھا، اور اس کی زبان اقدس چوس کر جو ذات گرامی پروان چڑھی وہ منبر کوفہ پر آئی، تو اس شان سے گویا ہوئی کہ اگر حجابات اٹھا دیے جائیں تو تب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہو، تب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا۔ عزیزوں، کہاں ایمان ڈھونڈ رہے ہو؟ کہاں ایمان ڈھونڈ رہے ہو؟ کوئی اپنا ایمان دکھائے تو صحیح، کوئی اپنا ایمان ہوگا، جیسا جس کا درجہ علم ہوگا ویسا درجہ ایمان ہوگا۔ دیکھو آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسان نہ علم میں برابر ہیں نہ ایمان میں برابر ہیں، نہ علم میں برابر ہیں نہ ایمان میں برابر ہیں۔ یہ کیسی آوازیں ہیں، یہ بے خبری کے نعرے ہیں کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بے خبر باخبر کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیے درجات ہیں علم کے، اور جب درجات ہیں علم کے تو انبیاء فائز ہیں منصب کے اوپر نعمت علم کی بنا پر، لیکن یاد رکھیے 1,24,000 انبیاء میں کوئی ایک کے برابر نہ ہو سکا، اس لیے کہ انبیاء میں تفاوت ہے، انبیاء میں تفاوت ہے۔ قرآن پڑھ تو رہے ہیں آپ، لیکن سمجھنے کی کوشش بھی کیجئے۔ قرآن نہیں کہہ رہا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو عزیزو، جب نبی برابر نہیں ہوتا تو یہ کلمہ پڑھنے والا کیسے برابر ہو گیا؟ یہ کلمہ پڑھنے والا کیسے برابر ہو گیا؟ چلو سبھی صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم سے زیادہ احترام کون کرے گا؟ لیکن ہم اس کی صفات علم کو دیکھ کر احترام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بس میں
بیٹھنے کے باوجود تمام صحابہ برابر نہیں تھے، تمام صحابہ برابر نہیں تھے، اس ہر ایک کا درجہ علم الگ الگ تھا، ہر ایک کا درجہ ایمان الگ الگ تھا۔ تو عزیزوں اگر سب برابر ہوتے تو ایک ایک سے نہ پوچھتا کیا نہیں محفوظ آپ کے پاس کہ ادھر بزم سے نکلے، ادھر ایک نے ایک کے بازو کو تھام کے کہا ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، تو جسے ابھی کی بات یاد نہ ہو وہ رسول کی ساری باتیں کیا یاد رکھے، رسول کی ساری باتیں کیا یاد رکھے۔ صحابی بھی برابر نہیں، یہ برابری کا نعرہ لگا کر توہین انبیاء نہ کیجیے، یہ برابری کا نعرہ لگا کر توہین صحابہ نہ کیجیے۔ ہم تو پہلے اس لطف کو پا چکے ہیں کہ جلیل القدر صحابہ ہیں سلمان اور ابو ذر، لیکن سلمان ابو ذر کے برابر نہیں، ابو ذر سلمان کے برابر نہیں، دونوں میں ایک درجہ ایمان کا تفاوت ہے، ایک ایمان کے 8ویں درجے پر ہے، ایک ایمان کے 9ویں درجے پر ہے، اس لیے کہ جو منزل ابھی ابو ذر کے لیے غیب تھی سلمان کے لیے حضور تھی، منزل ابھی ابو ذر کے لیے غیب تھی سلمان کے لیے حضور تھی۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ مجلس کسے کہتے ہیں؟ مجلس آب و دانہ نہیں بانٹتی، مجلس نعمت علم کو تقسیم کرتی ہے، مجلس درجات علم کو بلند کرتی ہے، مجلس درجات ایمان کو بلند کرتی ہے، مجلس مقام قرب کو بلند کرتی چلی جاتی ہے۔ جتنا جاذبہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا درجہ علم بلند ہوگا، اتنا درجہ ایمان بلند ہوگا، اتنا مقام قرب بلند ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ منزل آئی کہ جہاں یہ مکالمہ کہتے ہوئے میں آر محسوس نہیں کرتا کہ مجلسیں کلمہ نہیں پڑھواتی، مجلسیں کلمے پہ شہادت دلواتی، مجلسیں کلمے پہ شہادت دلواتی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کی فہرست مرتب کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی فہرست مرتب کر رہا ہے، اور یہ شک میں گرفتار ہو گیا کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور پھر آپ شہادت اس سے لے رہے ہیں کہ جس کا سن 5 برس کا ہے، ابھی تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ کیا سن رہا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آپ شہادت اس سے لے رہے ہیں جو فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوا۔ تو عزیزوں، جو اتنے عرصے حالت کفر پہ رہا ہو اس سے ابو طالب کے کلمہ پڑھنے کی شہادت کہاں سے لے رہے ہیں؟ ابو طالب کے کلمہ پڑھنے کی شہادت کہاں سے لے رہے ہیں؟ مجلسیں بے خبری کو خبر میں بدلتی ہیں، مجلسیں حیات میں عدالت کو قائم کرتی ہیں، مجلسیں کلمہ نہیں پڑھواتی، مجلسیں کلمے پر شہادت دلواتی ہیں، مجلسیں کلمے پہ شہادت دلواتی ہیں۔ بے خبری کو خبر میں بدلنے کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے، بے خبری کو خبر میں بدلنے کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے۔ کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں، کلمہ تو سب پڑھ رہے تھے، پڑھتے رہیں گے، لیکن اب سمجھ لیجئے یہ بار بار مجلسیں کیوں برپا ہوتی ہیں، یہ بار بار مجلسیں کیوں برپا ہوتی ہیں؟ یہ صبح عاشور وہ ایک قدم جو ایک لفظ کہہ کے ادھر سے ادھر بڑھا، اس لفظ کو سمجھانے کے لیے برپا ہے، اور کلمہ پڑھ کے قدم نہیں بڑھا رہا تھا، اور ایک لفظ یا حسین کہہ کے قدم بڑھا رہا تھا، اور ایک لفظ یا حسین نے اس کی بے خبری کو خبر میں بدل دیا، اور جب بے خبری خبر میں بدلی تو وہ گردان کلمہ نہیں کر رہا تھا، اب وہ کلمے پہ شہادت دے رہا تھا۔ کلمہ پڑھ کے ادھر کھڑا رہتا تو موت آتی، اور کلمہ پڑھ کے ادھر شہید ہوا تو حیات ابدی ملی، حیات ابدی
شادی مل گئی. سمجھ لیجئے آسان نہیں ہے حسین، آسان نہیں ہے حسین. اس کے لیے حر بننا، اس کے لیے حر بننا. اور نے ایک قدم یا حسین کہہ کے آگے بڑھایا. کلمہ تو نہیں بدلا تھا، کلمہ تو نہیں بدلا تھا، اس کی بے خبری خبر میں بدل گئی، اس کی بے خبری خبر میں بدل گئی. یاد رکھنے کی باتیں ہیں اگر یاد رکھی جا سکے، یاد رکھنے کی باتیں ہیں اگر یاد رکھی جا سکے. ارسطو سے سیر کرتے ہوئے ملا ہادی سبزواری تک آ جائیں، ملا صدرہ تک آ جائیں، لیکن یہ گتھی نہیں سلجھتی، یہ گتھی نہیں سلجھتی. یہ گتھی سلجھتی ہے کربلا کی فرات پر، یہ گتھی سلجھتی ہے کربلا کی فرات پر. فلسفی آج بھی زنجیر شک میں گرفتار ہے، فلسفی آج بھی زنجیر شک میں گرفتار ہے. اب پوچھتے ہو حسین کیوں کہتے ہیں؟ حسین شک کو کافور کر کے حیات کو یقین عطا کرتا ہے. حسین شک کو کافور کر کے حیات کو یقین عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی، کلمہ پڑھتے رہیے، کلمہ پڑھتے رہیے. کلمہ جہل و علم نہیں ہوتا، کلمہ جہل و علم نہیں ہوتا. کلمہ پڑھتے رہیے، لیکن اگر کلمہ نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے، کلمہ نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے تو وہ اس کیفیت نفس کو علم بنا دیتا ہے، اس کیفیت نفس کو علم بنا دیتا ہے. کلمہ جہل و علم نہیں ہوتا، کیفیت نفس جہل و علم ہوتی ہے، کیفیت نفس جہل و علم ہوتی ہے. زبان پر جاری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر نفس پر اطلاق پذیر نہ ہوا تو کیفیت نفس کو جہل کہتے ہیں. اور یہی کلمہ اگر نفس پر اطلاق پذیر ہو گیا تو کیفیت نفس کو علم کہتے ہیں. جان رہے ہیں اب آپ کے ملوکیت کو خطرہ کس بات کا ہے. سمجھ وہ بھی رہے ہیں کہ یہ کلمہ نہیں بدلتے، سمجھ وہ بھی رہے ہیں کہ یہ کسی کا کلمہ نہیں بدلتے، یہ کسی کا نام نہیں بدلتے، یہ کیفیت نفس کو منقلب کر دیتے ہیں. حسینیت نام ہے انقلاب نفس انسان کا. جب جہل علم میں بدل جائے تو اسے انقلاب حسین کہا جاتا ہے. مجلسیں کلمہ نہیں پڑھواتی، مجلسیں یا حسین کہنا سکھاتی ہے تاکہ کلمہ جو تمہاری زبان پر ہے تمہارے نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے، تمہاری کیفیت نفس جہل نہ رہے علم میں بدل جائے، تمہاری کیفیت نفس جہل نہ رہے علم میں بدل جائے. ہاں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، قرآن تلاوت کیجئے، احکام بجا لائیے، لیکن جب کسی احکام کی جانب قدم بڑھے نہیں، جب مصلی پہ قدم رکھیں تو یا حسین کہہ کر رکھیں، پتہ چلے کہ جہل تکبیر بلند کر رہا ہے کہ علم تکبیر بلند کر رہا ہے. عزیزاں روزہ رکھیں، احکام بجا لائیں، جس عمل کو بجا لائیں یا حسین کہہ کر بجا لائیں. بھائی دیکھیے دو لشکر مقابل پہ ہیں، کلمہ تو ایک ہی ہے، لیکن یہ بات حر نے سمجھائی کہ یا حسین کہہ کر ادھر سے ادھر آیا، بے خبری خبر میں بدل گئی. تو عزیزوں اگر اسلام کی ردا میں لپٹ جائے اور یہ لفظ کہنا نہ سیکھے تو جہل کے ساتھ مر جائے گا، لیکن اگر یہ لفظ حسین کہنا سیکھ لیا تو ایک سانس کھینچے گا، حیات ابدی پا جائے گا، ایک سانس کھینچے گا، حیات ابدی پا جائے گا. رحمت ہوئی آپ حضرات کو. مجلسیں کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں آئیں، مجلسیں نمازیں پڑھوانے کے لیے نہیں آئیں، مجلسیں قرآن تلاوت کرانے کے لیے نہیں آئیں. مجلس تو اس لفظ حسین کو سمجھانے کے لیے ہیں. جب دنیا اس لفظ کو سمجھ لے گی، جب دنیا اس لفظ کو سمجھ لے گی، وہ ظلمت سے نکل کر حالائے نور میں آ جائے گی. عزیزان گرامی، یہ کام ولی کا ہے، یہ کام ولی کا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور من الظلمات الی النور. ولی اللہ ہے، وہ ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہے.
ظلمات کے دائرے میں تھا، حسین نے ایک نگاہ کی، یا حسین کہہ کے آگے بڑھا، حالۂ نور میں آ گیا۔ تو دعا ہم کچھ نہیں کرتے بجز اس کے کہ نگاہ حسین میں منتخب ہو جائے، دعا کچھ نہیں کرتے بجز اس کے کہ نگاہ حسین میں منتخب ہو جائے۔ ہر کس و ناکس مجلس میں نہیں آتا، انتخاب حسین مجلس میں آتا، ناکس مجلس میں نہیں آتا، انتخاب حسین مجلس میں آتا۔ حسین نے جسے منتخب کیا وہ حالۂ نور میں آ گیا، اور جو حالۂ نور میں آ گیا اسے موت فنا نہ کر سکی، اس نے آگے بڑھ کے موت کو موت کی نیند سلا دیا، اس نے آگے بڑھ کر موت کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ رمزیت، یہ معنویت اگر سمجھ لیا آپ نے، یہ حقیقت اگر سمجھ لیا آپ نے، تو سوئی ہوئی دنیا کو سمجھائیں تاکہ یہ خوابیدگی سے بیداری میں آ جائے۔ جب یہ خوابیدگی سے بیداری میں آئیں، انہیں سمجھائیں کلمہ پڑھنے والا سر کاٹ لیتا ہے، کلمے پہ شہادت دینے والا سر کٹوا دیتا ہے۔ آج بھی دنیا میں ظلم کا بازار گرم ہے، آج بھی دنیا میں ظلم کا بازار گرم ہے، لیکن عزیزان گرامی کلمہ پڑھنے والا سر کاٹ لیتا ہے، کلمے پہ شہادت دینے والا سر کٹوا لیتا ہے، سر کاٹنے والا سر نگو رہتا ہے، سر کٹوانے والا سر بلند رہتا ہے، سر کٹوانے والا سر بلند رہتا ہے۔ عزیزوں آج بھی دنیا میں اگر کہیں نشان بلند ہیں وہ اسی سر کے نشان ہیں، آج بھی دنیا میں اگر نشان بلند ہیں تو اسی سر کے نشان بلند ہیں، تو اسی کو علم کہتے ہیں۔ علم میں اور جھنڈے میں فرق یہی ہے کہ جھنڈے سرنگو ہوتے ہیں، علم سرنگو نہیں ہوتا، جھنڈے سرنگو ہوتے ہیں، علم سرنگو نہیں ہوتا۔ محمد مصطفیٰ کا جانی کہ شان سے قربانیاں دیں، کہ شان سے قربانیاں دیں، صبح سے شام تلک لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لایا، صبح سے شام تلک لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لایا، سب سے آخر میں 6 مہینے کے بچے کو زیر خاک چھپایا، پھر یکاؤ تنہا رہ گیا، یکاؤ تنہا رہ گیا تو خود میدان میں آیا، کہا مالک اب میں بھی نہیں، اب میں بھی نہیں، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ اپنے سر کو بھی پیش کیا، اپنے سر کو بھی پیش کیا، کہ مالک بھرا گھر لٹا دیا، مالک اپنے سر کو تہ شمشیر محبت کی ادا کے ساتھ رکھ دیا کہ تاکہ تا صبح قیامت تیرا کلمہ سلامت رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج بھی آپ اگر کسی کو اپنی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو عزیزوں آپ قسم کھاتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ مانے تو آپ اپنے بچوں کو لاتے ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اب تو مانو، اب تو مانو۔ حسین کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا، کہا اب تو کہو لا الہ الا اللہ، اب تو کہو لا الہ الا اللہ۔ خود اپنے سر کو پیش کر دیا، کہا اب تو کہو لا الہ الا اللہ۔ آفتاب شرما کر ڈوب گیا، آفتاب شرما کر ڈوب گیا۔ عزیزوں دنیا میں اندھیرا تھا، نہیں حیات اندھیر ہو گئی تھی، یکا یک خیموں کے جلنے کا روشنی، خیموں کے جلنے کی روشنی، نہیں نہیں سلام علی کی بیٹی خیمہ جلوا کر تاریخ دنیا کو روشن کر دیا، تاریخ حیات کو منور کر دیا، بتا دیا جب تک یہ خیموں کی حدت رہے گی یہ تاریخی روشنی میں بدلتی رہے گی، یہ تاریخی روشنی میں بدلتی رہے گی۔ چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے، چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے، کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنیوں ہے، کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنیوں ہے۔ بے کس بہن کیا کرے، بھائی نظر نہیں آتا، بھائی نظر نہیں آتا، چلی میدان کی جانب چلی، یہ کہتی ہوئی چلی بھائی کہاں ہے ذرا مجھ کو آواز دے،
بھائی کہاں ہے ذرا مجھ کو آواز دے. بلا کی دشت میں خاموشی تھی, بلا کی دشت میں ویرانی تھی, ہر سو صدا دیتے ہوئے آگے بڑھی. بھائی کہاں ہے ذرا مجھ کو آواز دے. اور پکار پکار کے کہہ رہی تھی, اے تیر چلانے والوں بس اب ان تیروں کو روکو, ان نیزاؤں پر چونکے وار کو روکو. محمد کی نواسی میدان میں آ رہی ہے, علی کی بیٹی میدان میں آ رہی ہے. چلتے چلتے رکی, علی اکبر کو پایا, کہنے لگی بیٹا تمہارے بابا نظر نہیں آتے, بیٹا تمہارے بابا نظر نہیں آتے. چند قدم اور آگے بڑھی اور رکی اور رک کر فرات کی جانب نگاہ کی, کہا بھائی بھائی نظر نہیں آتا, بھائی نظر نہیں آتا. بے کس بہان کہاں بھائی کو تلاش کرے, بے کس بہان کہاں بھائی کو تلاش کرے. ایسا میں گودال قتل گاہ سے صدا آئی, الیہ الیہ, بہن ادھر آ ادھر آ. شہزادی تیز قدم نشیب کی جانب بڑھی. اب نگاہوں نے کیا منظر دیکھا, ایک بے سر لاشا تیروں پہ معلق ہے, ایک بے سر لاشا تیروں پہ معلق ہے. رکی اور رک کے کہا, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے. کٹے ہوئے حلقوم سے صدا آئی, ہاں بہن میں ہی غریب حسین, ہاں بہن میں ہی غریب حسین. آگے بڑھی, زانوئے ادب طے کی ہے, دونوں ہاتھ بھائی کی لاش کے درمیان رکھ دی ہے, آسمان کی جانب چہرے کو بلند کیا کہ پروردگار گواہ رہنا. وہ 6 مہینے کے بچے کو زیر خاک چھپایا, وہ حسین کے صبر کی انتہا تھی اور یہ زینب کے صبر کی ابتدا ہے. یہ کہہ کے لاشے کو جنبش دی اور کہا پروردگار گواہ رہنا, ان للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار یہ بھائی میری ملکیت نہیں, تیری ملکیت ہے, تیری بارگاہ میں نظر کرنے کو بہن آئی ہے. عزیزان جانے کیا خیال آیا, ایک مرتبہ نجف کی جانب رخ کر کے کہا, اے باب خیبر کو 2 ولیوں میں اکھاڑنے والے, ذرا زینب کے بازوؤں کی طاقت کا اندازہ لگا. بہن بھائی کا لاشا اٹھائے برزرے مردہ گئی. وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. الہی و سیدی یا مولایا, پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شرعیہ کو پردہ. پروردگار مرحومین کے درجات کو بلند فرما, انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما, ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ان کے لوائقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں, بالخصوص غلام محمد عمرانی جن کو NICD کے اندر ایڈمٹ کیا, جن کا آپریشن ہے عارضہ قلب کا, دعا کریں بحق کے بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت. پروردگار جو بے روزگار ہیں باب الحوائج کے صدقے میں روزگار عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ملت کو متحد رکھ, مملکت کی حفاظت فرما.
ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمانے. مرحوم مقبورہ کنیز فضہ زوجہ انور علی، مرحوم مقبور پیار علی ابن محراب علی، مرحومہ مقبورہ حمیدہ بیگم زوجہ پیار علی، شاہین بنت پیار علی، ناصر علی ابن پیار علی اور تمام شہدائے ملت اور آپ حضرات حاضرین مجلس اپنے مرحومین کو شامل حال کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص.